علماء اور مہمان حضرات کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کے اس کنونشن کو منعقد کرنے کا مقصد تھا کہ ہم کچھ باتیں ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے لوگ۔ جب ایک ذہن رکھنے والے، ایک درد رکھنے والے لوگ مل بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ پہلی بات جو میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا داری اور مغربیت پسندی کا وقت ہے، اور مغربیت نے علماء کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ کوئی آپ کو مولوی کہے، کوئی آپ کو ملا کہے، کوئی ملونٹا کہے تو خوش ہوا کریں کہ الحمدللہ اس نے کسی بدکار کے ساتھ تو نسبت نہیں نہ دی، نیکوں کے ساتھ نسبت دی ہے نا۔ آپ کو جو نسبتیں حاصل ہیں وہ بڑی بلند نسبتیں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ یہ سب نسبتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے محبوب ہم قرات کریں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ قاری بھی ہوئے، پھر اللہ حافظ بھی ہوئے۔ فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مولوی بھی ہیں، مولوی واحد کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ مولانا۔ قرآن مجید میں ہے انت مولانا، اے اللہ آپ ہمارے مولانا ہیں۔ تو مولوی کا نسبت بھی اللہ کے ساتھ، اور مفتی کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو نسبتیں اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں وہ نسبتیں آپ کو بھی حاصل ہیں۔ آپ عالم ہیں، مولوی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں۔ یہ عظیم نسبتیں ہیں جو اللہ نے دنیا آپ کو عطا فرما دی۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی کہ ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرما دی۔ ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے ہم شکر ادا کرتے رہے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے عالم ہونے کے اوپر کوئی اپنے آپ کو کم نہ درجہ محسوس کریں کہ جی فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے۔ یہ ڈاکٹر انجینئر کی اللہ کے ہاں کیا اوقات ہے؟ اللہ کے ہاں تو نسبت ہے عالم کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو آپ لوگ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات کہ اب آپ کے لیے کچھ چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ وہ کیا؟ سب سے پہلے نفس، شیطان اور گناہ، یہ تین رکاوٹیں ہیں۔ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اور ہمارے گناہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تقویٰ کی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے تو ہم ان کے اوپر رزق کے دروازوں کو، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔
آپ مجھے بتائیے، آپ نے زندگی میں کوئی ایسا عالم دیکھا جو باعمل ہو، حافظ دیکھا جو باعمل ہو اور وہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل علم کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو علماء حضرات کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں نا، یہ انہی دنیا داروں کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھوکا بندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں، بھئی اللہ دیتا ہے تو کھاتے ہیں نا۔ تم دنیا کے راستے پہ چل رہے ہو، بھیک مانگتے ہو، کبھی کسی سے کبھی کسی سے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھولے ہیں۔ اس لیے اپنی روزی کی تنگی سے نہیں ڈرنا، تقوی اختیار کرنا ہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک فتنہ ہے سیل فون انٹرنیٹ کا، یہ انسان کو مقصد سے ہٹا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سے 100% بچنے کی کوشش کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتے، مگر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ علماء سے بندے کو بدگمان کرتے ہیں۔ چنانچہ کئی آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کو اکابر سے بدگمان کریں گے۔ یہ پہچان ہے اس بندے کے گمراہ ہونے کی کہ یہ بندہ گمراہ ہے جو اکابر سے بندے کو الگ کر رہا ہے۔ آج کے دجالی فتنے کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت سب سے بڑا اہم کام ہے۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک ہے جان، اس سے زیادہ اہم ہے ہماری عزت۔ لوگ اپنی عزت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، اور عزت سے بھی زیادہ ایک اہم چیز ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس ایمان کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں؟ تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اللہ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی کہف میں جا کر، غار میں جا کر۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ نوجوان تھے جو کہف میں چلے گئے اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا، زیادہ کر دیا۔ تو آج کے دور میں بھی 5 کہف موجود ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، الکہف کے کتنے حروف ہیں؟ الف، لام، کاف، ہا اور فا، 5۔ تو 5 حروف ہیں الکہف کے، اور 5 ہی کہف ہیں جن سے انسان کا ایمان بچتا ہے۔ پہلا کہف ہے مکہ مکرمہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا، لیکن مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو مکہ مکرمہ کہف ہوا، مکہ کے اندر رہنے والے لوگ دجال کے فتنے سے بچے رہیں گے۔ اور دوسرا کہف ہے مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوگا، میرے مدینہ کے گرد بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اور دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو پہلا کہف ہوا مکہ مکرمہ، اور دوسرا کہف ہوا مدینہ طیبہ۔ یہ 2 ایسے شہر ہیں کہ واقعی ایمان کی حفاظت کے لیے کہف کی مانند ہیں۔ بمکہ بینی از توحید نورے، بیسرب از حبیب اللہ ظہورے، کہ مکہ میں توحید کا نور دیکھتا ہوں،
اور یثرب میں میں نبی علیہ السلام کے ظہور کو دیکھتا ہوں۔ گریں دو شہر ایمارا نہ دیدے، اگر ان دو شہروں کو تم نے ایمان سے نہیں دیکھا، جدیدی گردری دنیا رسیدے، پھر تم نے دنیا میں آ کے بھلا دیکھا ہی کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان دونوں شہروں کی زیارت عطا فرمائے اور ان کہف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کہف ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو بندہ درس قرآن دیتا رہے، درس قرآن سنتا رہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، پڑھاتا رہے، وہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ قرآن کی برکت سے اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ تو یہ 3 کہف ہو گئے، اور چوتھا کہف ہے مدرسہ، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ جو بندہ بھی مدرسے کے ساتھ جڑا رہے گا اس کا ایمان بچا رہے گا۔ یہ فضلاء کنونشن کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ فضلاء اپنے مدرسے کے ساتھ جڑے رہیں، ان کو کہف میں آنا نصیب ہو جائے۔ آج کے دور میں مدارس عربیہ یہ دین کے قلعے ہیں، تو آپ گویا جب تک مدرسے کے ساتھ نتھی ہیں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ بہت دنیا میں فتنے آئیں گے لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کسی مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور 5واں کہف ہے اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء۔ چنانچہ اہل اللہ کے ساتھ جو بندہ جڑا رہے گا تو اس کا ایمان بچا رہے گا، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے خزانوں کو کوئی چور ڈاکو پڑ گئے ہیں؟ نہیں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اب آپ بتائیے، جس کے قدموں کو اللہ جمائے اس کو دنیا میں کیوں نہیں عزتیں ملے گی؟